علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم بات کریں گے روزے کے ہی متعلق ایک اور خوبصورت چیز کا۔ وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک جس طرح گزار رہے ہیں اور ایک ایک پل اور ایک ایک گھڑی ہم روزانہ اللہ پاک کی رحمتوں کا ادراک کرتے ہیں، تو اس میں ہم ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت سعادت مندی کی بات ہے اس کی بھی ہمیں نالج ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ روزے اللہ پاک نے ہم پر فرض کیے ہیں، تو روزے جو رکھے گا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا، تو انسان کو دو طرح کی چیزیں قیامت کے دن مل گئی جو اس کی سفارش کریں گی۔ روزہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا تھا، اسے برے کاموں سے روکا تھا، اس کو شہوات سے اور بری لذات سے روکا تھا، اسی لیے اللہ پاک اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم کہے گا کہ یا اللہ پاک میری وجہ سے یہ نیند سے رکا رہا، اس نے اپنی نیند کو چھوڑا اور مجھے پڑھا، یا اللہ میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ دو چیزیں ہمیں اللہ پاک ایٹ اے ٹائم اتنی بہترین عطا کر رہے ہیں کہ ان دو کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ روزہ تو ہم نے رکھنا ہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ روزے میں قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ ہم سب اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا یہ افضل العبادت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ افضل عبادت جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ تمام اعمال میں جو سب سے زیادہ ہمیں اجر ملتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، قرآن پاک کہ 700 ایک حرف کا 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام روٹین میں 10 حروف اور رمضان المبارک میں 700 گنا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن پاک سے بھی جوڑیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کے قریب کرنے والی چیز ہے، اور اس میں ہم ایک طرح اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا قرآن سے تعلق ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں دین پر کس طرح چلنا ہے اور کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ اگر ہم نے ٹھیک ہے قرآن پاک کو وداؤٹ ترجمے کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، تو پھر ہم نے صرف اور صرف قرآن کو پڑھا ہے، اس کو اپنا نہیں بنایا، اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کا اتنا اچھا اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ گزر رہا ہے، اس میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں، اور قرآن سے بھی اس طرح جڑے کہ قرآن ایک ٹائم ایسا ہے کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہو اور آپ قرآن سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا جہان کی تمام بھلائیاں اور ہر مشکل پریشانی کا جو حل ہے وہ قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اسی لیے اس کو افضل العبادت کہا گیا، اسی لیے اسے اللہ پاک کا کلام کہا گیا ہے، اور یہ کلام بادشاہ کا کلام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے سحری میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد، ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے پارے پورے پڑھیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، آہستہ آہستہ ہمارا جب قرآن سے ایک تعلق بنے گا پھر ہمیں قرآن کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے مسائل کے حل، اور جتنے بھی ہمارے دنیا میں ہمیں پیش آتے ہیں مسئلے، اور جو بیماریاں ہمیں پیش آتی ہیں، ان سب کا حل بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہمارے لیے قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ قیامت کا دن اتنا ہولناکی والا ہوگا کہ ہم میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی کہ اس ٹائم جو اس کی ہولناکی ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ایسے ٹائم پہ اگر روزہ اور قرآن آ کر ہماری سفارش کر دے تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے اپنے روزے کو اس طرح بنائیں، بلکہ
اس طرح کریں کہ روزے سے دوستی ہو جائے آپ کی، اور پھر روزہ خود بخود آپ کی سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن سے دوستی لگا لیں۔ روزہ اور قرآن اور نماز اور اسی طرح تمام جو عبادات ہیں وہ اللہ پاک سے کنیکشن کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، یعنی یہ چیزیں اللہ پاک کو پسند ہیں۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، روزہ اللہ پاک کے لیے ہے اور اللہ پاک اس کا اجر خود دیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور نماز میں اللہ پاک سے ہم باتیں کرتے ہیں، یہ چیزیں جب ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں اللہ پاک کے پاس پہنچانے کی اور اللہ پاک سے ملوانے کی اور تعلق جوڑنے کی بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہوگی۔ یہ ہمیں فائدہ دیں گی اور ہمارا بہت اس میں فائدہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی اور روزے کی قیامت کے دن سفارش عطا فرمائے۔ جیسا روزے کا حق ہے ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔